امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں کفر کی تین شکلیں ہیں، تین صورتیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ تین درجے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مٹی سے پیدا کرنے میں اور اس بات کا قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ کرنے میں ہمیں اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں انسان کی شرافت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان بھی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اس کی شرافت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اس مالک کے سامنے جھک کر رہیں۔ ہمارے اردو کے شعراء میں سے ایک بڑے شاعر میر تقی میر ہوئے ہیں، جن کو ناخدائے سخن کہا جاتا تھا، کہ اردو ادب کی گویا کہ کشتی کے ملاح کا ان کو لقب حاصل ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم عصر ہیں۔ تو وہ ایک شعر میں اسی احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا کہ خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ تو اس مالک کا احسان ہے کہ ناچیز کو، خاک کو انسان اشرف المخلوقات بنایا، یہ تو اس مالک کا احسان ہے۔ اب ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ساقی مجھے خاک بے جان کر دے۔ خاک بے جان کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے میں جان پڑنے سے پہلے عاجزی اور انکساری کے ساتھ تھا، تو وہ کیفیت میرے اندر پیدا کر دے۔ جان بھی ہے، انسان بھی ہوں اور اشرف المخلوقات بھی ہوں، اللہ نے بے شمار طاقتوں سے نوازا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے احساسات پہلے کیسے رہیں، میرے اندر کسی طرح کا غرور، تکبر، عجب، اس قسم کا مسئلہ نہ آئے۔ تو انسان کو اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی کی ایک میعاد اللہ تعالیٰ نے طے کر دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور قیامت کے ہنگامے کی بھی ایک میعاد اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں اور خدا ہو، زمین میں اور خدا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی چلے جائیں اللہ ہی اللہ ہے، یہ کل جہان اللہ کا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے خفیہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری حالات سے بھی واقف ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کچھ کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس، ان غیر مسلموں کے پاس ان کے رب کی، پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ اس سے اعراض برتنے لگتے ہیں، بے رخی برتنے لگتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔
فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پھر انہوں نے حق کو جھٹلایا جس وقت وہ ان کے پاس آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جلد ہی ان کے پاس اس سب کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں پر 3 لفظ استعمال کیے ہیں رب العالمین نے۔ ایک یہ کہ یہ کافر لوگ حق سے اعراض کرتے ہیں، معرضین، منہ موڑ لیتے ہیں، اور دوسری چیز ذکر کی کہ کذبوا بالحق، کہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اور تیسری بات ذکر کی کہ ما کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں کفر کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 3 درجے ہیں۔ پہلا کفر کا درجہ یہ ہے کہ حق سے اعراض کر لیا جائے، منہ پھیر لیا جائے، تو یہ کفر کا پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ حق کا اپنی زبان سے انکار کر دیا جائے، حق کو جھٹلا دیا جائے، اور آخری اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کا مذاق، حق کا مذاق بھی اڑانے لگ جائے۔ تو اعراض یہ بھی کفر ہے، اور اسی طرح حق کو جھٹلانا یہ بھی کفر ہے، اور سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ حق کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جائے۔ تو رفتہ رفتہ دین اسلام کے بہت سارے معاملات کا مذاق اڑانے والی چیز مسلمانوں میں بھی دھرتی چلی آ رہی ہے، تو اس چیز سے مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے، آیت کا لفظ ہے، من آیت من آیات ربہم، جب بھی کوئی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے۔ آیت کا ترجمہ قرآن پاک میں عام طور پر 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو آیت سے مراد قرآن پاک ہی کی آیات ہوں، کہ جب بھی ان کے پاس قرآن پاک کی آیات میں سے کوئی آیت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی یعنی معجزات، تو معجزات بھی انبیاء کرام لے کر آئے، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ معجزات دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی حیات طیبہ بذات خود ایک معجزہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی ان کے اندر گزاری، 40 سال ان میں گزارے، اور یہ شاہد ہیں کہ نہ آپ نے کبھی شعر کہا، نہ آپ نے پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا، اور عام ان کے ساتھ گفتگو کرتے، انہی میں رہتے، بچپن سارا، جوانی ساری انہی کے اندر گزاری۔ یک 40 سال کے ہونے کے بعد آپ ایسی کلام بولنے لگے کہ اس کلام کا جواب نہ بڑے سے بڑے فلاسفہ کے پاس ہے، نہ بڑے سے بڑے فصحاء کے پاس ہے، تو سب کی فصاحت اور بلاغت اور فلسفے دھرے کے دھرے رہ گئے کہ پوری کائنات کا علم ایک طرف، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عشرِ عشیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور قرآن پاک کے وہ کھلے چیلنج کے اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی بنا کر دکھا دو، تو وہاں پر سارے کے سارے اہل لسان بے بس دکھائی دیے۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اسی کو دیکھ کر ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اور قرآن پاک بھی اسی طرح چلتا پھرتا معجزہ ہے، آج تک اپنی پوری طاقت اور پورے چیلنجوں کے ساتھ موجود اور محفوظ ہے۔ تو آج بھی اس کے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے، مفسرین نے اس موقع پر بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ مکہ کے کافر لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے رات 14ویں کی رات تھی، 14ویں کے چاند کی رات تھی، تو جمع ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔
تو آ کر آپ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں فلاں نشانی دکھائیں، فلاں نشانی دکھائیں، یہاں تک کہ کسی ایک نے کہہ دیا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانیاں اور معجزات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر میرا اللہ وہ تمہیں دکھا دے جو تم دیکھنا چاہتے ہو، کیا ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس، یہ ایک چھوٹی پہاڑی تھی اور کعبہ کے دروازے کے طرف، تو اس حصے پر چلا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پیدا کیے تو سب سے پہلے یہ جبل ابو قبیس اسی کو بنایا، اور یہ ایک چھوٹی پہاڑی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو آپ نے اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، تو اس پہاڑی کے اوپر چلا گیا۔ اور دوسرا ٹکڑا قیقعان جو کعبے کے جنوب کی طرف مغرب کی طرف ہے، ایک بڑا پہاڑ ہے، اس پر چلا گیا اور درمیان میں اچھا خاصا کھلا فاصلہ ہو گیا، تو سبھی لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر ان جگہوں سے ہٹ کر دوسری جگہوں پہ جا کے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ہم پہ کوئی جادو کا اثر ہو اور دوسری جگہ پر وہ اثر نہ رہے۔ تو جہاں پر بھی جیسے بھی جس نے بھی دیکھا وہ واضح طور پر ان کو نظر آیا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی ایک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو جب بھی کوئی نشانی اللہ دکھاتے ہیں، چاہے وہ بڑی دکھائیں یا چھوٹی دکھائیں، یا منہ موڑتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، الٹا مذاق اڑاتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک انسان کی شان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔